السلام علیکم ناظرین، میٹرو میٹرز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین بن۔ ناظرین، جیسے کہ آپ نے میرے پروگرامز میں دیکھا ہوگا کہ ہمارا زیادہ فوکس ہیلتھ پر بھی رہتا ہے اور ہم صحت کے حوالے سے بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ ویسے تو آپ دیکھیں تو معاشی صحت بھی کچھ اچھی نہیں ہے، اور اسی طرح مختلف گھرانوں میں جو مختلف ایج گروپ کے لوگ ہیں، چاہے گھر کا سربراہ ہو، خاتون خانہ ہو، بچے ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، تو وہ کسی نہ کسی لیول پر مختلف مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ اور کچھ بچے صحت مند بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جن کو کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ بچے جو غذائی طور پر جن کی نشو و نما صحیح نہیں ہو رہی ہوتی ہے، کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ شہروں میں عموماً آپ کو ایسے بچے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کا کسی دیہات میں جانا ہوا ہے یا آپ دیہات میں رہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے سوکھے سوکھے سے لگتے ہیں، بالکل نہایت نحیف، نہایت ہی کمزور لگتے ہیں، اور لاغر سے ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو اتنا وہ بے جان سے ہو جاتے ہیں کہ جہاں ان کو لٹائے بٹھایا جائے وہ بس وہیں پڑے رہتے ہیں، ادھر ادھر ہل نہیں سکتے۔ سندھ میں بچوں کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہو رہی ہے، ایک بہت اچھا ایک پروگرام شروع ہوا ہے، اور جس کا نام ہے آپ۔ اور ہم اس پروگرام کی جو پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں ان کے پاس ابھی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر صاحب جان صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے اختر؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے ہماری۔ تھینک یو سو مچ۔ اور ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں آپ نے ایک لمبا عرصہ ماشاءاللہ سرو کیا، خاص طور پر ماں بچے کی صحت کے حوالے سے آپ نے کام کیا، اور بہت آپ نے زبردست چیزیں کی۔ کیا کیا اچیومنٹ رہیں، پہلے تھوڑا سا وہ بتائیں کہ آپ کے گورنمنٹ سروس کے ٹینور میں کیا کیا اچیومنٹس رہیں؟ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اختر، ہمارے اور آپ کے بہت پرانی یادیں اور وابستہ ہیں، اور بہت پرانا ہم نے اکٹھا کام کیا ہے، اور آپ نے آج مجھے یہاں پہ جو ہے نا یہاں آئے ہیں تو مجھے ریئلی بہت خوشی ہوئی ہے اس بات کی۔ اور جیسے کہ پریویس پیریڈ میں نے یقیناً 35 ایئرس جو ہے نا وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو سرو کیا ہے، اگر میں تو بڑے پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ وہ جو میرا ٹینیور تھا، جو کہ میں نے مختلف پروجیکٹس میں کام کیا، اور یقیناً پروجیکٹس میں کام کرنا از ناٹ اے ایزی جاب، بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایک مدت ہوتی ہے PC1 کی، اور اسی PC1 کی مدت میں رہ کے، اور وہ بائبل ہوتا ہے، اسی میں ہمیں پورے کام کرنے ہوتے ہیں اور ٹائملی اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا MNCH پروگرام جو تھا میرا، میٹرنل نیو بارن چائلڈ ہیلتھ، اس میں کئی کمپوننٹ تھے، مگر سب سے جو بڑا اہم کمپوننٹ تھا وہ تھا کمیونٹی میڈ وائز کا۔ تو الحمدللہ اس وقت پورے سندھ میں جو میں نے اسکول بنائے ہیں، وہ سارے کے سارے اسکول اس وقت ویزیبل ہیں، نظر آتے ہیں، اور لوگ اس کی کافی تعریف کرتے ہیں۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہی ہوں، بٹ وہ باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کہ لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں۔ AC بلڈنگ کا ہونا، وہاں پہ ہاسٹل ہونا، لڑکیوں کا پڑھنا، تو یہ ایک اسکل برتھ اٹینڈنٹ کا کارڈر تھا، جو کہ اس وقت مور دین 7000 بچیاں ہماری، اور میں ان سب کو اپنی بیٹیاں ہی بولتی ہوں کیونکہ میں نے یہ پروگرام شروع کیا، اور الحمدللہ وہ پروگرام سکسیسفلی اس وقت 2000 کے لگ بھگ یہ کمیونٹی میڈ وائز PPHI میں کام کر رہی ہیں، اور 24/7 کی سروسز دے رہی ہیں، اور انہی کی بدولت PPHI کا بھی کہنا ہے کہ ہم میٹرنل مورٹیلٹی کو ڈیکریز کرنے میں ہمیں بہت ہیلپ ملی ہے۔ تو اسکل برتھ اٹینڈنٹ کا ہونا فیسلٹی لیول پہ، کمیونٹی لیول پہ، یہ بہت ایک بڑی ہماری سندھ کی اچیومنٹ ہے، اور اس میں یہ میں اپنے آپ کو تو کریڈٹ نہیں لوں گی، بٹ یہ ہماری سب سے پہلے جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمارے ہائر اتھارٹیز کو جاتا ہے، ہمارے آنریبل منسٹر کو جاتا ہے، CM صاحب کو جاتا ہے، اور سیکریٹری ہیلتھ کاظم جتوئی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، چیف سیکریٹری صاحب ہے۔ یقیناً ایک پوری ایک ہیرارکی ہے جو کہ قابل تعریف بھی ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ نے آپ کی بات کہی، تو یقیناً آپ کا جو سوال ہوگا میں اس کا جواب دوں گی آپ کو کہ آپ تک آپ کیسے پہنچے؟ جی، اس کو ہم ایپ بولتے ہیں، ایسلریٹیڈ ایکشن پلان۔ دس از اے ملٹی سیکٹرل اپروچ، اور جب 2010-11 میں ہمارے پاس فلڈ آیا تھا تو اس وقت ایک نیشنل نیوٹریشن سروے ہوا تھا۔ اس نیشنل نیوٹریشن سروے میں سندھ کا جو اسٹنٹنگ کا جو اس وقت ریشو تھا وہ ہمارے پاس تھا 49.5%، جو کہ بہت انتہائی زیادہ تھا۔ تو طے یہ کیا گیا کہ سندھ کے حوالے سے ایک PC1 بنے گا۔ آدھے بچے، آدھی قوم۔ اب میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی آگے چل کے کہ اسٹنٹنگ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، اور ہم ابھی اس وقت کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم ہیلتھ کے حوالے سے تو باتیں بہت کرتے ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں ہیلتھ نیوٹریشن کے بغیر نامکمل ہے، اور نیوٹریشن کی
اتار چڑھاؤ یا اس کی ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ساری جو ہماری بیماریاں ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے پائے تکمیل تک بھی پہنچتی ہیں اور اوریجن بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو اب جب یہ 5 سال کا PC1 تھا جو کہ 14-15 سے شروع ہوا اور 19 میں ختم ہوا، اسی دوران پتہ یہ چلا کہ 9 ڈسٹرکٹ میں کام نیوٹریشن کے لیے ہو رہا تھا، مگر سوچا یہ گیا کہ 2000 دوسرا جو سروے آیا کہ نہیں، یہ کام ملٹی سیکٹرل ہونا چاہیے. تو ریئلی وی آر دا ویری مچ تھینک فل اینڈ پراؤڈ آف آور چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب، اور منسٹر ہیلتھ میڈم عذرا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ایک ملٹی سیکٹرل اپروچ ہونی چاہیے جس میں ہم 7 سیکٹر اکٹھا کام کرتے ہیں. 7 سیکٹر سے مراد، اور یہ PND کے امبریلا میں چلتا ہے. PND میں چیئرمین PND ہمارے کسٹوڈین ہیں، اور انہوں نے اپنے بہاف پہ ایک ٹاسک فورس سیکریٹریٹ بنایا ہے جس کے PD ہیں، پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، پھر وہاں بھی عملہ بیٹھتا ہے. تو دیز آر دا کوآرڈینیشن باڈی، اور وہ کوآرڈینیشن باڈی امنگ دا آل 7 سیکٹر 7 سیکٹر اور PND کے درمیان ایک کوآرڈینیٹنگ باڈی ہے جو کہ ہماری ساری پروگریس کو کمپائل کرتی ہے اور وہ شیئر کرتی ہے PND کے ساتھ اور ورلڈ بینک کے ساتھ. یہ ورلڈ بینک کا فنڈنگ پروجیکٹ ہے اور یہ ٹوٹلی DLI بیسڈ پروگرام ہے. ڈسبرسمنٹ لنک انڈیکیٹر، اس میں ورلڈ بینک جب پیسے دے گی جب ہم اپنے انڈیکیٹر اچیو کریں گے، جب ہم اپنے ٹارگیٹ اچیو کریں گے اس کے بعد پیسے ملیں گے. ایسا نہیں کہ پہلے پیسے نہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پہلے ہم کام کریں گے پھر اس کے بعد وہ ہمیں پیسے دیں گے. تو ٹوٹل یہ 6 سے انڈیکیٹر پہ مشتمل پروگرام. آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہوگا؟ آپ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں بڑی محنت کی ہے. نہیں، وہ تو ابھی بھی یہی حال ہے، دن رات لگی ہوئی ہوتی ہوں. تو تقریباً ہمارے وہی 4 انڈیکیٹر ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیں، باقی ایک لوکل گورنمنٹ کا ہے، ایک ٹاسک فورس سیکریٹریٹ کا انڈیکیٹر ہے. تو الحمدللہ لاسٹ 17-18 اور 18-19 کے دونوں سال کے انڈیکیٹر میں نے اچیو کیے ہیں. تو اسی بنا پہ جو پیسے ریمبرس ہوئے ہیں سندھ گورنمنٹ کو، وہ اسی بیس پہ ورلڈ بینک. پروگرام کا ڈیوریشن کیا ہے؟ پروگرام کا جو ڈیوریشن تھا وہ ایکچولی جب پلاننگ ہوئی تو 16-17 تھا. 17-18 جو ہے نا وہ امپلیمنٹیشن کا سال ہوا، اور 18-19 سے پھر فائنینسنگ اس کی شروع ہوئی. تو 3-2.5 سال تقریباً ہو چکے ہیں، اور جون 2021 میں اس کی کمپلیشن ڈیٹ ہے، اور جو کہ ابھی 2 مہینے باقی ہیں، 3 مہینے ہمارے. اور اس کے بعد اب کیونکہ یہ تھرڈ پارٹی ایولیوشن ہوتی ہے، اور اب مڈ ٹرم ریویو بھی ہمارا ہوا تھا ورلڈ بینک سے. تو اب دیکھیں وہ یہ کہتا ہے کہ ہیلتھ والا جو پورشن ہے وہ سسٹینیبل ہونا چاہیے، کیونکہ ہیلتھ میں جتنی انٹرونشنز ہو رہی ہیں وہ انٹرونشن بند نہیں ہو سکتی، لہٰذا بچے ورنہ مر جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹنٹنگ بچے ہیں، 2 سال کا 6 مہینے سے لے کے 2 سال کا بچہ، 2 سال سے لے کے 5 سال کا بچہ، یہ وہ ایج ہے، یہ وہ بچے ہیں جن کو کیپچر کیا جا سکتا ہے، کیپچر کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی اسی میں ہے، کیونکہ ہم نیونیٹ کی بات اس وقت اس لیے بھی، حالانکہ یہ 1000 ڈیز اسٹریٹجی ہے. 1000 میں یہ ہے کہ ڈے آف دا کنسیونگ آف دا فرسٹ ڈے آف دا کنسیونگ آف دا مدر، دین 2 ایئر آف دا بیبی، یہ ٹوٹل ملا کے 1000 دن بنتے ہیں. ان 1000 دنوں میں ہم یہ کہتے ہیں ماں جس دن پریگننٹ ہوتی ہے وہ ماں اپنی لیے اور اس اپنے بچے کے لیے کس طریقے سے اپنی نیوٹریشن کا خیال کرے. اور یقیناً ہم جب بات کرتے ہیں نیوٹریشن کے لیے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ گوشت ہونے چاہیے، مچھلیاں ہونی چاہیے، انڈے ہونے چاہیے، فل جو ہے بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں بہت کم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، خواب بھی ہے. اور اگر آپ دیکھیں ہماری پورے سندھ کے اندر کچھ ہمارے ضلع تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ غربت، اور پھر پاورٹی کی بات ہم جب کرتے ہیں تو پھر اس کے سے بھی بلو لائن ایک ڈرا ہو جاتی ہے. اور پھر ملٹی پیریٹی اس وقت 13 بچے، 12 بچے، 10 بچے، 8 بچے. تو ایک ریکور میں ایک ماں ریکور نہیں ہوتی ہے لاسٹ پریگننسی سے، تو دوسرا بچہ اس کے پیٹ میں پلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارا بڑا المیہ ہے، اور اسی وجہ سے جو کرونک میل نیوٹریشن ہے اور اکیوٹ میل نیوٹریشن ہے، یہ ایسے وشس سرکل کی طرح چل رہی ہے. ماں اپنے بچے کو ڈیورنگ پریگننسی وہ ساری مائکرو نیوٹرینٹ نہیں دے سکتی جو کہ اس کے ڈیولپمنٹ میں چاہیے. جب وہ اس کے پاس خود کے پاس بھی نہیں ہوں گے تو وہ آگے کیا کرے گی. تو ہم 1000 ڈیز اسٹریٹجی اس لیے بنایا گیا یہ پروگرام
کہ جب بچہ پیدا ہو تو اگر وہ سیویئر ایکیوٹ میل نیوٹریشن کا بچہ ہے اور جس ایریا میں، جس ولیجز میں، جس ڈسٹرکٹ میں زیادہ ریشو بنتا ہے، تو ہمارے ساتھ جو 7 سیکٹر کام کرتے ہیں وہ لائیو اسٹاک ہے، فشریز ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، فیملی پلاننگ ہے اور سوشل پروٹیکشن ہے، وہ تو تھر پارکر عمر کوٹ ان میں سیکٹرز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، بس یہاں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی میڈم، آپ بتا رہی تھیں کہ ملٹی سیکٹرل اپروچ کے تحت کن کن سیکٹرز میں آپ کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کتنے ڈسٹرکٹ میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت، اور کون کون سے ڈسٹرکٹ؟ جی اس وقت ہم 13 ڈسٹرکٹ میں کام کر رہے ہیں اور جو باقی 10 ڈسٹرکٹ ہیں اس کو یورپین یونین دیکھ رہا ہے اور وہ ACF کے تھرو، انٹرنیشنل جو ہماری NGO ہے۔ اب جو ہمارے پاس ہیلتھ کے پاس جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ ہے میرپور خاص، سکھر، خیرپور، گھوٹکی، نوشہر و فیروز، جیکباد، کندکوٹ، تھرپارکر، عمرکوٹ، سانگڑ، بدی، یہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں۔ اور ایسے یورپین یونین کے پاس پھر ہمارے 10 ڈسٹرکٹ ہیں۔ اسٹریٹجی اینڈ دا ماڈلٹیز اینڈ دا موڈ آف دا امپلیمنٹیشن از ویری سیم، وہ سیم ہے کیونکہ ہم کام کرتے ہیں فیسلٹی بیسڈ اور کمیونٹی بیسڈ۔ کیسے کام کر رہے ہیں، کیا ہے تھوڑا سا اس کا بھی؟ فیسلٹی بیس ہم کام ایسے کر رہے ہیں کہ جتنی ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر ہے جیسے کہ PPHI اور رورل ہیلتھ سینٹرز، کیونکہ وہ پرائمری ہیلتھ کیئر ہے ہمارے پاس، وہاں پہ ہم OTP بناتے ہیں ود دا ہیلپ آف دا PPHI۔ وی آر تھینکفل ٹو PPHI۔ انہوں نے وہاں پہ ہم نے جو سبلیٹ کیا ہے، گورنمنٹ آف سندھ نے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے سبلیٹ کیا ہے، ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے PPHI کے ساتھ کہ وہاں پہ OTP سینٹر بنیں گے۔ OTP کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹ پیشنٹ تھراپیوٹک پروگرام۔ وہاں جو بچہ ہے وہ اسکرین ہوتا ہے 6 ماہ سے لے کے 5 سال کا بچہ، اس کے بعد اس بچے کی کیٹیگریز ہیں اور وہ ڈویژن بن جاتی ہیں۔ آئیدر سیویئر ایکیوٹ میل نیوٹریشن کا بچہ ہے تو وہ ریڈ پٹی جو ہم کہتے ہیں موک میں 3 کلرز ہوتے ہیں، ریڈ، گرین، یلو۔ ریڈ شو کرتا ہے کہ بچہ سیویئر ایکیوٹ میل نیوٹریشن کا بچہ ہے، گرین شو کرتا ہے کہ وہ بچہ نارمل ہے، یلو شو کرتا ہے کہ وہ ماڈریٹ ایکیوٹ میل نیوٹریشن کا بچہ ہے۔ جب اسکریننگ ہو جاتی ہے بچے کی تو وہ بچہ انرول ہو جاتا ہے سیویئر ایکیوٹ میل نیوٹریشن کے لیے۔ اب سب سے جو زیادہ ایکسپینسو ہماری کموڈیٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ RUTF، MNP، مائکرو نیوٹرینٹ پاؤڈر، ریڈی ٹو یوز تھراپیوٹک فوڈ جو ہمارے پاس ہے وہ، اور ساتھ میں اگر بچہ کمپلیکیٹڈ ہے تو خدا نخواستہ ڈائریا ہے، نمونیا ہے، بخار ہے یا کوئی اور تکلیف ہے تو اس بچے کو دونوں طرف سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ون از دا تھراپیوٹک جو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ، اور دوسرا وہ سیویئر ایکیوٹ میل نیوٹریشن کا بچہ RUTF پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو وہ بک بھی شیئر کروں گی کہ دیکھیں کہ بیفور اینڈ آفٹر کیا کہانی ہے، بچہ آتا کیسے ہے اور 8 ہفتے کے بعد بچہ جاتا کیسے ہے۔ پیرنٹس کے لیے کیا انفارمیشن دینا چاہیں گی کہ نارملی بس آ رہے ہوتے ہیں بچے، آپ کے جو اسٹاف ہے وہاں وہ کیا ٹرینڈ ہے نہیں ہے، ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کیا چیزیں؟ وہ ٹرین ہوتا ہے اسٹاف، ٹوٹل 1400 تقریباً ہمارے PPHI میں لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ آل آر دا ٹرینڈ آن دا CMEM، وہ کمیونٹی بیسڈ مینجمنٹ آف دا ایکیوٹ میل نیوٹریشن۔ اس کا 3 دن 4 دن کا ایک کورس ہوتا ہے جس میں بچہ جو مس نہیں ہو سکتا، نہیں بچہ بالکل مس نہیں ہو سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب ہم مائیں آتی ہیں، ماؤں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے فیسلٹی کے اوپر کہ آپ اپنے بچے کو 6 مہینے تک ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کریں، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد جب بچہ دودھ پینا، اپنا ماں کا دودھ پیتا رہے 2 سال تک، اور اپنی اضافی خوراک اس کو دیں۔ اضافی خوراک سے مطلب یہ ہے کہ جو گھر میں بنتا ہے، چاہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کمپلیمنٹری فیڈنگ کریں، کمپلیمنٹری فیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو 6 مہینے کے بعد سوجی کا حلوہ ہے، کھچڑی ہے، اس میں کچھ گوشت ہے، کچھ مچھلی، یعنی کہ بچے کی خوراک کا بہترین خیال کیا جائے۔ کیونکہ اختر صاحب بات یہ ہے کہ اس 2 سال کے اندر بچے کی شخصیت بنتی بھی ہے، بگڑتی بھی ہے۔ ہم ارلی لرننگ اسٹیمولیشن بھی بچے کو دیتے ہیں کہ بچے کا جو کانجوگیٹڈ جو برین ہے، بچہ جب کلرز دیکھتا ہے، بچہ جب اسٹیمولیشن دیکھتا ہے تو بچے کی پرورش اس طریقے سے ہوتی ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے۔ اگر ساتھ میں ڈائٹ کا خیال کیا جائے تو یہ ہمارے قوم کے بچے جو ہیں نا آگے چل کے کیا بنیں گے، اور یہ سائنسدان بھی بنیں گے، یہ انجینئرز بھی بنیں گے، یہ ڈاکٹرز بھی بنیں گے، یہ اسکل پرسن بھی بنیں گے، یہ ہوشیار بچے بھی ہوں گے۔ ادروائز اگر ان بچوں کے اوپر ہم خیال نہیں کرتے، ذہنی نشو و نما کے ساتھ فزیکل نشو و نما، مینٹل اینڈ فزیکل،
both factors are the very very important at this group, یہ جو ایج گروپ ہے اس کے اندر. اور ہم اپنی اس وقت 45.5% اسٹنٹنگ پہ پہنچے ہیں. ڈکلائن ضرور ہوئی ہے مگر اس پیس کے ساتھ نہیں ہوئی جس پیس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں. اس کے لیے ظاہر لانگ ٹرم کوششیں کرنی پڑیں گی نا اس کے لیے. یہ اب دیکھیں شارٹ ٹرم میں تو نہیں 2-2.5 سال کے اندر تو ہم مجھے بتائیں کہ ہم جسٹ 1 سال پلاننگ کا چلا جاتا ہے, 1 سال امپلیمنٹیشن موڈ ہوتا ہے, 3rd ایئر پھر وہاں پہ جی نٹی گریٹیز ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے, 4th ایئر. تو اگر ہم کچھ اس کا عمل دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ پروگرام ہمارا اسٹنٹنگ کا, جس میں سیویئر ایکیوٹ میل نیوٹریشن کے بچے ٹریٹ ہو رہے ہیں, ماڈریٹ ایکیوٹ میل نیوٹریشن کے, ان کی ماؤں کی سینسٹائزیشن, بڑوں کی ایڈوکیسی, اور پھر اس کے بعد میسیجز, پھر ایڈوکیسی ٹول کٹس ہماری ہوتی ہیں. اس کے لیے تقریباً بیہیویئر چینج از اے ویری ڈیفیکلٹ جاب. ہم بیہیویئر چینج کیسے کریں لوگوں کا, کیونکہ ہمیں مستقل ہیمرنگ چاہیے ہوتی ہے, قوم کے لیے بھی, ماؤں کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی. تو جا کے پھر کہیں لوگ سمجھتے ہیں. اب دیکھیں کووڈ میں ایٹ لیسٹ لوگوں نے ہاتھ دھونے شروع کیے ہیں, ایٹ لیسٹ لوگوں نے ماسک پہننا شروع کیا ہے. وہ بھی دیکھیں کتنی گلے ملنا کم کر دیا. ہاں کہ وہ گلے ملنا کم کر دیا, اتنی سوجھ بوجھ آ گئی نا. ورنہ وہ کلچرلی یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ گلے نہیں ملیں اور بالکل بھاگ نہیں کریں ٹھیک سے, بالکل ایسے اس طریقے سے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈز چینج ہوتے ہیں نا, لوگوں کے جو بیہیویئر چینج ہوتے ہیں اس میں سال لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا اس والے کام کو بھی مستقل بنیادوں پر ہی یا بالکل یہ ایٹ لیسٹ 10-15 سال تو اس کو جی یہ نیوٹریشن ایک پارٹ ہونا چاہیے, جیسے ہم ہیلتھ کہتے ہیں, مگر یہ بالکل پارٹ ہونا چاہیے. اور یہ 1000 days والی جو اسٹریٹجی ہے اس وقت ہمارے پاس مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2 قسم کی اسٹریٹجیز ہیں. نہیں, یہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے 1000 days والی, یہ نیوٹریشن سے منسلک ہے اور یہ ٹوٹلی نیوٹریشن کے لیے کام کر رہی ہے. کہ ہم نیوٹریشن جب تک بچے کو ہم ٹریننگز کراتے ہیں, جیسے IYCF ایک ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ یہ چیز سکھائی جاتی ہے ماؤں کو کہ بچے کو پکڑنا کیسے, بچے کو کس پوزیشن میں دودھ پلانا ہے. آپ دیکھیں تھرپارکر میں اگر ہمارے پاس غذائی قلت کی تو ہم بات کرتے ہیں, مگر وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بچے کو ایکچولی ان کے جو بیہیویئرس ہیں وہ نہیں چینج ہوتے ہیں. وہ چوڑے پہنتی ہیں بہت سارے. بچے کی جو پوزیشن ہے نا, میں نے خود اس چیز کو ریسرچ کیا ہے, بچے کی پوزیشن جب بناتی ہیں تو بچہ اتنا اریٹیٹ ہوتا ہے ان چوڑوں کی وجہ سے, بچہ دودھ صحیح سے نہیں پیتا, بچہ بالکل دودھ چھوڑ دیتا ہے ماں کا. تو دیکھیں یہ ایک کلچرلی اور ایک ان کے ایتھکس ہیں, یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم اس وقت میں اور یہ چاہتے ہیں ہم لوگ کہ وہ ماں, چاہے شہری ماں ہو چاہے گاؤں کی ماں ہو, ہمیں باٹل فیڈ کو ڈسکریج کرنا ہے. اور شہر کی مائیں اور مصیبت میں ہیں کہ جی ان کو بچے کو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ 6 مہینے تک نہیں کرانی ہے. جس دن سے پیدا ہوتا ہے باٹل بھی ساتھ میں شروع کی جاتی ہے. تو ہم اس میں ایکٹ بنا رہے ہیں کہ تاکہ جو کمپلیمنٹری فیڈنگس ہیں وہ بین ہونی چاہیے. کسی حالات میں ماں کے ساتھ بڑی مشکلیں ہیں, کوئی خدا نخواستہ ماں مر گئی ہے یا ماں نہیں ہے, چھوڑ کے چلی گئی ہے کسی بچے کو, تو پہلے زمانے میں دائیوں پہ بچے پلتے تھے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے, دائی حلیمہ نے ان کو اپنا دودھ پلایا اور ان کی پرورش کی. تو اب دیکھیں نا کہ یہ طریقہ کار موجود ہیں کہ آپ اپنے بچے کو, انسان کے بچے کو انسان کا ہی دودھ پلائیں, نہ کہ آپ بکری کا, بھینس کا اور گائے کا دودھ پلائیں. تو یہ میرا جب تک میں ہوں ادھر یہی کوشش رہے گی کہ اللہ میاں کرے کہ کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کا بیہیویئر چینج کر سکیں. یہ بتائیے کہ بچوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو گئی, ماؤں کے لیے بھی کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ جی, ماؤں کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی نیٹل کیئر جو ہمارا انڈیکیٹر بھی ہے, یہ ہمارا DLI بھی ہے, یہ کہ فرام دا ڈے آف دا کنسیونگ ماں کو کاؤنسل کرنا ہے کہ 4 دفعہ تم اینٹی نیٹل کرانے کے لیے ضرور آؤ. اس 4 اینٹی نیٹل میں ہم لوگ یہ ایٹ لیسٹ سروس پرووائڈر جو ہمارا ہے, چاہے LHV ہے, چاہے نرس ہے, چاہے ڈاکٹر ہے, چاہے کمیونٹی میڈ وائف ہے, یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے کہ بچے کی گروتھ کس طریقے سے ہو رہی ہے. الٹرا ساؤنڈ کے تھرو پتہ چل جاتا ہے, اور پھر PA کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ویکس وہ بتا رہی ہے اتنے ویکس کا بچہ لگ رہا ہے نہیں. پری میچور بیبی پیدا نہ ہونا چاہیے اور انڈر ویٹ بیبی پیدا نہ ہونا ہے. 2 یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں ہولڈ کرنا ہوتا ہے ڈیورنگ دا
4 اینٹی نیٹل کیئرس. اس میں ہم اس ماں کو کیپچر کر سکتے ہیں کہ اب تمہارا بچے کی گروتھ ایسی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہی بچہ جو پری میچور پیدا ہوگا اور انڈر ویٹ بچہ ہوگا وہی اسٹنٹنگ میں جائے گا، وہ اسٹنٹنگ میں جائے گا. وہ آپ سے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، یا اور ان میں سپلیمنٹ وغیرہ بھی کوئی فراہم کرتے ہیں؟ جی، اس میں ہم 4 اینٹی نیٹل ماں زیادہ ہیلدی نہیں ہوگی تو پھر وہ کیا؟ بالکل، اس کو ہم 4 اینٹی نیٹل کیئر کرنے کے بعد پھر، کیونکہ بچے کے لیے تو ہم بتاتے ہیں کہ آپ گھر پہ یہ کھائیں، اس طریقے کی خوراک رکھیں، اور اگلے بچے کے بیچ میں 3 سال کا وقفہ کریں. سب سے بڑی بات کہ جی فیملی پلاننگ پہ بھی ہم زور دیتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو پلیز صرف اور صرف اپنا ہی دودھ پلائیں، ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کریں، اور کوئی بھی اس کو دودھ نہ دیں، اور پھر کمپلیمنٹری فیڈنگ کریں 6 مہینے کے بعد، اور اس بچے کی نشو و نما میں بھرپور کردار ادا کریں. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 3 سال کا بچہ ہو، پھر سیکنڈ پریگننسی کے لیے وہ لوگ جو ہے نا کچھ عمل کریں. بس آپ تو ماشاءاللہ اتنا سارا کام کر رہی ہیں، اور یہ جو پروگرام ہے آپ کا اس میں بھی اتنا سارا سکوپ ہے کہ وہ ایک پروگرام میں تو بات ہو نہیں پائے گی، سیریز کرنی پڑے گی، جو کہ انشاءاللہ کریں گے. آپ کو زحمت دیتے رہیں گے، دوبارہ سے پھر ہم بات کریں گے. بس لاسٹ اگر میسیج آپ دینا چاہیں تو دے دیں. جی، میرا میسیج میری تمام خواتین کے لیے یہ ہے جو کہ چائلڈ بیئرنگ ایج میں ہیں اور ان کو مزید بچے بھی پیدا کرنے ہیں، اور جو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اور ایڈولیسنٹ گرلز جو ہم ایڈولیسنٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ آج کی بچی کل کی ماں ہے، اور ایٹ لیسٹ اس کو یہ نالج ہونی چاہیے کہ مجھے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ اگر بچہ ہوگا تو اس بچے کو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کرانی ہے، اپنا دودھ، اور ایٹ لیسٹ 2 سال تک بچے کو دودھ اپنا ہی پلانا ہے. اگر آپ قوم کو اچھے بچے دیں گے تو قوم ہماری ہمیں اچھا کچھ دے گی. اور وہی والی بات ہے کہ پھر ہم اب اچھے سائنسدان، اچھے سیاستدان، میں تو یہ بھی کہوں گی، اور ڈاکٹرز، انجینئرز، اسکل پرسنز، پائلٹ، جو بھی ہے وہ ماں کی گود سے ہی بڑا ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی یونیورسٹی ماں ہوتی ہے، انسائکلوپیڈیا ماں ہے. ماں کی جو پرورش ہے، گود ہے، ماں خود ہیلدی ہے، ماں مینٹلی ہیلدی ہے، فزیکل ہیلدی ہے، تو وہ بچہ بھی ایسے ہی پالے گی، بڑا کرے گی، اور اس بچے کو پھر وہی سکھائے گی. ہیلدی ماں، ہیلدی نیشن، ہیلدی بچہ، ہیلدی نیشن. تھینک یو، بہت شکریہ. اور یہ بات بہت ضروری ہے کہ دنیا جو ہے وہ صرف ہماری آبادی سے نہیں ڈرے، بلکہ پھر ہمارے ٹیلنٹ سے، ہمارے اسکل سے ڈرے کہ بھئی ہاں بالکل، اسکلڈ مائیں، اسکلڈ بچے اور اسکلڈ قوم ہماری ہو، تو یہ ہمارے لیے بڑا باعث فخر ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ مدار، آپ ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو زحمت دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ویلکم بیک ناظرین. اور اب بات کرتے ہیں کچھ بزنس کی، اور بزنس میں بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اب ماشاءاللہ ریئل اسٹیٹ کا پہیہ کچھ چلنا شروع ہو چکا ہے، اور مختلف شہروں میں ریئل اسٹیٹ کی سرگرمیاں جاری ہیں. کراچی میں بھی خاص طور پر ریئل اسٹیٹ کا جو پہیہ ہے وہ چلتا ہوا نظر آنا شروع ہو گیا ہے. ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ 2 مہمان موجود ہیں. میں سب سے پہلے مہمانوں کا تعارف کروانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم راحیل ہارون صاحب. راحیل ہارون صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ٹاسک فورس آن ریئل اسٹیٹ کے ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ راحیل ہارون صاحب چیئرمین ہیں آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے. اس کے علاوہ راحیل صاحب جو ہیں وہ گروپ لیڈر ہیں فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی چیئرمین ہیں کراچی چیمبر کی ریئل اسٹیٹ کی قائمہ کمیٹی کے، اور اس کے علاوہ سی او ہیں شاہ غازی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے. السلام علیکم راحیل صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان، ان کا میں آپ سے تعارف کرواتا ہوں. دوسرے ہمارے مہمان ہیں محترم بلال طالب صاحب، اور بلال طالب صاحب وائس چیئرمین ہیں بحریہ ٹاؤن ڈیلرز ایسوسی ایشن کے، اور اس کے علاوہ سی او ہیں کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے. السلام علیکم بلال صاحب. تھینک یو، آپ بھی ہمارے شو میں شریک ہوئے ہیں. تو ناظرین بات چیت شروع کرتے ہیں. راحیل ہارون صاحب، یہ بتائیے کہ بحریہ ٹاؤن ڈیلرز ایسوسی ایشن کے بھی آپ بانی بھی آپ ہیں، چیئرمین بھی آپ ہیں ماشاءاللہ. وہ جو سفر رہا ہے اس میں بڑے روڈ ٹوٹا ہوا بھی ملا آپ کو، آپ نے سولو بھی فلائٹ لی، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ اب کیا صورتحال ہے، اب جو آپ کی ایسوسی ایشن ہے وہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ 2015 میں ہم نے ایسوسی ایشن جب اسٹارٹ کی تھی، جب مارکیٹ میں یہ دیکھا گیا کہ کافی فراڈ اور چیٹنگ وغیرہ کے معاملات ہوتے تھے، اور کوئی ان کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسا فورم نہیں تھا کہ جس پر جو ہے وہ معاملات حل ہوتے.
تو اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی پریشانی مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک اسٹیپ لیا تھا. جب یہ اسٹیپ لیا تو اس ٹائم تو ایک بہت ہی لوگوں نے مذاق بھی بنایا, اور بہت ساری جو دوسری ایسوسیشنز تھیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو ہے کچھ ہفتے یا کچھ مہینے, اور پھر جب وہ سفر شروع ہوا تو مہینے جو ہے وہ سالوں میں بدلے, اور بہت زیادہ مخالفتوں کا اس لیے سامنا کرنا پڑا کیونکہ ادھر کاروبار میں بھی اب سچ بولنا ایک بہت جو ہے وہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے, کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں تو وہ لوگوں سے برداشت ہوتا نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ پہ انسان کا بھروسہ ہونا چاہیے. کافی مشکلات آئیں, بہت ساری ہیڈلز آئیں, اپ اینڈ ڈاؤنز آئی, مگر اب الحمدللہ جو میں نے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ثابت قدمی سے جو ہے وہ گیو اپ کبھی میں نے نہیں کیا, تو آج اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائی. ایسی کیا وجہ تھی, آپ نے ایسے کیا کارنامے سر انجام دیے کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہے اور انہیں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا, اور اب آپ ماشاءاللہ زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ لیڈ کر رہے ہیں؟ لوگوں کے جڑنے کا یہ مسئلہ تھا کہ جب کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے مارکیٹ میں یا کوئی بھی ایسا اس طرح کا ایشو ہوتا تھا تو ہم نے وہ حل کروانا اسٹارٹ کیے. بائی دا ٹائم ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگ لالچ اور ہوس میں پڑ جاتے تھے اور شارٹ ٹرم بیسس پہ جو ہے سوچتے تھے. ہم نے ایک لانگ ٹرم اس پہ سوچا, اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملنا ہے. اب آپ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کسی انسان سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیں گے تو میں تمہیں انہی کا تابع کر دوں گا, اور جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان کو کسی کے آگے نہ ہاتھ سر جھکانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کامیابیاں عطا فرماتا ہے. تو ہم نے ڈیلیور کیا, اور آج ڈیلیور کرنے کی یہی وجہ ہے کہ آج جتنی ایسوسیشنز ہیں وہ ان کی گراف بھی آپ کے سامنے ہیں اور ہمارا بھی کام آپ کے سامنے. کیا آپ نے لوگوں کی ریکوریز کروائیں؟ کیا آپ نے لوگوں کے جھگڑے نمٹائے؟ کتنا کام کر چکے ہیں اب تک؟ کتنی ریکوری کرا چکے ہوں گے؟ 4.5 ارب روپے کی ہم نے ریکوری کروائی ہے, اور 4.5 ارب روپے کی جو میں ریکوری وہ کہہ رہا ہوں کہ جو میرے پاس ڈاکومنٹڈ اس کی جو ہے ایک ایک ایویڈنس موجود ہے, ایک ایک اپلیکیشن کے ساتھ جو ان کا فیصلے ہوئے اور کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو ان کی جو ہے رقم ملی. فیصلہ کرنا میں آپ کو بتاؤں اس مارکیٹ میں بڑا مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بزنس آپ یہاں پہ کرنے آئے ہوئے ہیں ہم سارے. اب کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اور وہ میرا کوئی کولیگ ہے لیٹ سپوز, اور میں اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو وہ شاید اس ٹائم تو کچھ نہیں بولتے مگر دل میں وہ ایک بات ضرور رکھتے ہیں, اور مطلب اس کے آگے پھر آپ کی مخالفتیں بھی ہوتی ہیں. اور وہی وجہ تھی کہ بیچ کا ایک پیچ تھا 2-2.5 سال کا جس میں بڑی مخالفتیں ہوئیں, مگر بات یہ ہے کہ رضا اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے, تو دنیا کی فکر نہیں ہونی چاہیے پھر انسان. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا تھا, سنا بھی تھا, بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے جو 30 سال 40 سال کا تجربہ رکھتے تھے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا, کہتے تھے کل کا بچہ کیا کرے گا. دیکھیں بچہ ہو یا کوئی عمر کی بات نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا ہوتا ہے وہ لیتا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم وسیلہ بنے. رائٹ. اور بلال طالع صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. آپ کب سے فیلڈ میں ہیں؟ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن بتائیے, کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں جی الحمدللہ پچھلے 8 سال سے بیریٹون کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں. تو بس وہی اپنی اسی چیز پہ محنت پہ یقین رکھتا ہوں اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور باقی الحمدللہ پھر اپنی ایک اس سے ہٹ کے اپنے جو بزنس جو ڈومین ہے اس سے ہٹ کے جو ایک دوسرے انسانیت کی خدمت کا اور اپنی مارکیٹ کی اور اپنے جو ہم پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے جو کچھ کرنے کا ایک سمجھ لیں ایک خیال بھی تھا, ایک تڑپ بھی تھی. تو اس کو جو صحیح معنوں میں جس نے تراش خراش کے سیدھا کیا نا وہ رحیل ہارون بھائی ہیں, جنہوں نے سمجھ لیں مجھے ایک ٹریک دیا کہ اس ٹریک کے اوپر ہم بہتر طور پہ سرو کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کو, اپنے جو ہم پیشہ لوگ ہیں ان کو اور انسانیت کو. تو الحمدللہ ابھی میں اس بیریٹون ڈیلر اینڈ بلڈر ایسوسی ایشن کا وائس چیئرمین. تو ماشاءاللہ بزنس کے ساتھ ساتھ آپ فلاحی کاموں میں بھی بالکل ایسے بالکل ایسے ہی الحمدللہ. جب بھی مطلب فلاحی کے کاموں کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو لاسٹ بھی جب یہ کووڈ آیا یا اس میں سیلاب وغیرہ آئے, جب یہ بارشیں وغیرہ زیادہ ہوئی ہیں تو اس وقت بھی ہماری ایسوسی ایشن نے الحمدللہ مطلب آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں کہ سب سے زیادہ جو ویلفیئر کا کام ہے وہ الحمدللہ ہماری ایسوسی ایشن نے کیا. رائٹ. راحیل صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا.
ایک وقت وہ تھا کہ کراچی میں ریئل اسٹیٹ کی تنظیمیں جگہ جگہ تو موجود تھیں، لیکن کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں تھا، کوئی اتحاد نہیں تھا، کوئی مشترکہ بات نہیں تھی، اور ایک وہ وقت بھی تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو اپریشیٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، سپورٹ بھی نہیں کرتے تھے. تو آپ نے پھر یہ کیسے بیڑا اٹھایا، اور اب آپ ماشاءاللہ پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس کے بھی ممبر ہیں، تو یہ سفر کیسا؟ یہ اس طریقے سے ہوا کہ جب ہم نے بحریہ ڈیلر ایسوسی ایشن بنائی، اس کے بعد پرفارم کیا اور خود کو مطلب ثابت قدمی رہی اور مقابلہ کیا تمام جو ایسے عناصر تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ ہم اچھا کام کریں. اس کے بعد یہ ہوا کہ جو بھی ایک ایسوسی ایشن، علاقائی ایسوسی ایشن ہے، ان کی کافی ڈومینیٹنگ ایک وہ ہوا کرتی تھی اپروچ کے جی پورے پاکستان کے وہ دعوے دار تھے. حالانکہ ویلفیئر جو ہے وہ کبھی بھی علاقائی بیس پہ نہیں ہوتی. اگر آپ ویلفیئر کی سوچ رکھتے ہیں تو ویلفیئر کے لیے کوئی بارڈرز نہیں ہوتے. تو ہم نے اس جو ہے آل کراچی بنانے کا سوچا، تو جو 3-4 ہمارے جو دوسرے بھائی تھے جو مختلف علاقوں میں جو ایسوسی ایشنز کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ آئے میرے پاس بھی. انہوں نے پہلے ہی ارادہ کیا ہوا تھا، جن میں عرفان عالم صاحب ہیں، سیف الدین صاحب ہیں، اور ایم رحمان صاحب ہیں جو ہمارے پریزیڈنٹ بھی آل کراچی کے، اور شیخ فیصل صاحب ہیں. تو وہ لوگ آئے میرے پاس، ہماری اس ٹائم پر بات ہوئی، اور ہم نے تمام ایسوسی ایشنز نے ایک مل کر ایک پلیٹ فارم بنایا آل کراچی. تو آل کراچی بنانے کے بعد بھی جو ہے کچھ لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ مخالفتیں ہوئیں. میں سمجھتا ہوں جب بھی آپ کی مخالفت ہوتی ہے، اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کامیابی کی سائڈ جا رہے ہیں، اور اس کو آپ بھرپور طریقے سے کریں. مخالفتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کے کام سے جو ہے نا آپ اپنا مقام بناتے ہیں. رائٹ. اور اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس کیا کر رہی ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے اوور آل؟ اب ریئل اسٹیٹ کے لوگ خوش ہیں؟ اب بہتری آ رہی ہے؟ دیکھیں، ریئل اسٹیٹ میں عمران خان صاحب کی جانب سے بہت زیادہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کو سپورٹ کیا گیا ہے، مگر انفارچونیٹلی جو غیر ملکی قوتیں وہ نہیں چاہتی شاید پاکستان کو فلرش کرتا دیکھ نہیں سکتے. تو ان کی جانب سے FATF اور یہ جو بہت سارے ایک معاملات آ گئے ہیں، اور حکومتیں تو کام کرنا چاہتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیشنز یہ کر رہے ہیں، پولیٹیشنز وہ کر رہے ہیں. اصل دیکھیں جو معاملہ ہے وہ خراب کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہے بیوروکریسی. کیونکہ پالیسیز بنا لیتے ہیں، پالیسیز حکومت بناتی ہے، مگر امپلیمنٹ جو ہے وہ بیوروکریسی ہونے نہیں دیتی. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور حکومتوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آپ پالیسیز کا میکینزم بنا رہے ہیں اس کو آپ اتنا یوزر فرینڈلی کریں کہ جو لوگ اس پیشے سے، اس کاروبار سے وابستہ ہیں، وہ ایزیلی اس چیز کو سمجھ بھی سکیں، اور اس سے ڈرے بغیر، خوف کھائے بغیر ٹیکسوں کی اور یہ جو ایک خبریں آتی ہیں ان سے ایک پینک کریٹ ہو جاتا ہے. تو اویئرنیس حکومت کی سائڈ پہ بھی ان کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ اس طریقے سے آپ یہ روٹ پلان ہے، یہ روٹ میپ ہے، اس کے حساب سے آپ چلیں، اور ایک میکینزم جو ہے اس کا یہ فائن میکینزم ہونا چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، جس کی کمی ہے. تو آپ جب یہاں سے آواز لے کے جاتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کا میسج لے کے جاتے ہیں، تو آپ کی بات سنی جاتی ہے وہاں پہ؟ آپ جو تجاویز دیتے ہیں ان کو سیریسلی کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کی تنظیمیں ایک ہونا سٹارٹ ہوئیں، اور یہ ابھی جو ہے ملکی سطح پر بھی فیڈریشن آف ریئلٹرز کا قیام ہوا، جس میں اعجاز خان صاحب جو چیئرمین ہیں اور جو پریزیڈنٹ ہیں سردار طاہر صاحب، ان کی بھی بڑی ایفرٹس ہیں. ابھی یہ بگننگ ہے، ابھی ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا ہے. تو بائی دا ٹائم ابھی کچھ ٹائم ضرور لگے گا، مگر یہ جو ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشنز ہیں یہ اتنی زیادہ اس میں لوگ اس کے ساتھ جو ہے منسلک ہیں، ایسوسیٹ لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اگر اپنی بات کو منوانا چاہیں گے، جائز بات کو، تو وہ منوا سکتے ہیں. صرف ان کو اپنی طاقت کا علم تھا نہیں. اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں ریئل اسٹیٹ کی جو پالیسیز بنائی جائیں گی ان میں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگ ہیں، ہمارے فیڈریشن کے، آل کراچی، تمام لوگوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو بھی لوپ میں لیا جائے گا. بلال طالب صاحب، آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں کراچی میں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے؟ بات ہو رہی ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں بحریہ ٹاؤن میں بھی، اس کے حوالے سے بھی کیا امپیکٹ آ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں اور کس طرح سے سپورٹیو ہیں
چیزیں. میں جس طرح رحیل ہارون بھائی والی بات کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں اس وقت واقعی جو گورنمنٹ نے جو ایک ایمنسٹری دی ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے, کنسٹرکشن اور جو ریئل اسٹیٹ ہے ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. کنسٹرکشن چلتی ہے تو ریئل اسٹیٹ چلتی ہے, ریئل اسٹیٹ چلتی ہے تو کنسٹرکشن جو ہے نا وہ چلتی ہے. تو دونوں کا آپس میں ایک ڈائریکٹلی پروپورشن ہے. تو وہ اس وقت الحمدللہ کنسٹرکشن ایک بڑے اسکیل پہ ہو رہا ہے. کنسٹرکشن ورک جو ہے وہ بیریا ٹاؤن کی بات کریں تو یہاں پہ الحمدللہ پورے کراچی کی جتنی کنسٹرکشن سائٹس ہیں ان کو ایک طرف کریں تو بیریا ٹاؤن کی سائٹ جو ہے نا وہ زیادہ اس وقت شروع ہوئی ہیں. الحمدللہ کنسٹرکشن کا ایک سمجھ لیں ایک بوم ہے, ایک بہت بڑی تعداد میں جو چیزیں شروع ہوئی ہیں. اسی طرح سے باقی اگر دیکھیں لاہور میں بھی, پنڈی میں بھی, باقی جو شہر ہیں جہاں پہ بھی کنسٹرکشن الحمدللہ تیز ہے, تو بیریا ٹاؤن میں بھی الحمدللہ اس کا امپیکٹ پھر آنا, پھر پہلے کنسٹرکشن میں آیا, پھر ریئل اسٹیٹ میں بھی. ابھی جو ہماری جو یہاں کے جو پلاٹ وغیرہ تھے اب ان کے بھی ریٹ الحمدللہ بہتر ہونے شروع ہو گئے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو ایمنسٹری دی گورنمنٹ نے دی ہے, یوں ایک تھوڑی سی ایک نرمی دکھائی ہے بلڈر کے لیے, تو اس سے ایک اچھا امپیکٹ آیا مارکیٹ کے اوپر. راحیل ہارون صاحب, میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہر آدمی کا خواب ہے کہ اس کی چھت ہو, اس کا اپنا گھر ہو, تو وہ خواب کیسے پورا ہو سکتا ہے. جیسے حکومت چاہ رہی ہے ویسے بھی کوششیں جاری ہیں, یا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے, تو اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی راحیل صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ ہر آدمی کو گھر کیسے مل سکتا ہے. سر یہ جو عمران خان صاحب کی سوچ ہے بڑی اچھی ہے, مگر بات یہ ہے کہ جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہی بات ہے کہ ان کو جب تک آپ لوپ میں نہیں لیں گے یا ان سے جو ایکسپرٹیز ہیں نہیں لیں گے تو آپ اس طریقے سے یہ امپلیمنٹ شاید نہ کروا پائیں. ملک ریاض حسین صاحب ایک ملک کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک غریب سے لے کر ایک امیر ترین جو شخص ہوتا ہے اس کی جو لائف اسٹائل جو ایک بیریا ٹاؤن نے جدت ہاؤسنگ میں دی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 17 لاکھ روپے سے جو ہے وہ 125 گز جو ہے وہ پلاٹ سٹارٹ ہوا, اور اب یہ جائیں گے تو یہ کروڑوں میں بھی چلا جائے گا. تو مگر فیسلٹیز تمام لوگوں کے لیے یکساں ہیں, کوئی اس میں سٹینڈرڈز نہیں ہے کہ امیر کے لیے الگ ہے تو غریب کے لیے الگ ہو. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں روڈز دی گئی, ایمینٹیز دی گئیں, جو یہاں پہ پارکس بنائے گئے, جو تھیم پارک بنایا گیا, ڈینزو وغیرہ, جو بھی لیجر ایکٹیویٹیز ہیں وہ بیریا ٹاؤن نے پرووائڈ کی. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ملک ریاض حسین صاحب سے اس بارے میں مشاورت کریں, ورنہ یہ گھروں کا جو خواب ہے اگر جس طریقے سے وہ چاہ رہے ہیں تو یہ امپلیمنٹ اس طرح نہیں ہو پائے گا. ان کو ایکسپرٹ جو اوپینینز ہیں وہ لینے پڑیں گے, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تمام لوگوں کو ملا کر اس چیز کو جو ہے امپلیمنٹ کیا جا سکے گا. یہ بتائیے کہ آپ خود بھی اس سیکٹر میں ہیں اور آپ ڈیولپر سائٹ پہ بھی آ گئے ہیں, کنسٹرکشن سائٹ پہ بھی آپ آ گئے ہیں, اور آپ شاہ غازی بلڈرز اینڈ ڈیولپرس کے CEO بھی ہیں اور اس کو ہیڈ کریں, تو آپ نے اپنے تئیں کیا کوششیں کی ہیں؟ دیکھیں ہم تو یہاں پر ہماری اپنے اس پہ یہ کوششیں ہیں کہ بیریا ٹاؤن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اس کو جو میرا شہر ہے, میں سکھر سے بلانگ کرتا ہوں, تو ریپلیکیٹ کیا ہے تھوڑا بہت. اچھا ایک پروجیکٹ وہاں پر لانچ کر کے ہم نے وہی بیریا ٹاؤن کا تو مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, مگر ایک جو اچھی فیسلٹیز ہمارے اس میں تھی وہ ہم نے وہاں پر پرووائڈ کی ہیں, اور الحمدللہ وہ سکھر کا کامیاب ترین پروجیکٹ ہے. بلال طالب صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح سے پیس جا رہا ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے, اور کیا چیزیں ہیں جو گورنمنٹ اگر کرے تو یہ صورتحال مزید بہتری کی طرف جا سکتی ہے؟ جی اس میں ایک چیز بڑا ایک مدعا اٹھایا ہوا ہے ہماری چیئرمین صاحب نے بھی, باقی جتنی ریئل اسٹیٹ کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے. ایک FATF کے حوالے سے جو ایک لا آیا ہے پاکستان میں, پاس ہوا ہے, امپلیمنٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, جس میں ہر جو بروکر ہے جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والا ہے اس کو اپنے آپ پہ وہ پورٹل کے اوپر رجسٹر کروانا ہے. تو اس کے اور رجسٹر کرانے کا مطلب ہے اس میں بڑی ساری چیزیں اس نے اپنے اوپر ذمے لے لیں, جس طرح کہ اس کے پاس آنے والا جو بندہ ہے اس کا ڈیٹا اپنے پاس رکھنا, 5 سال تک اس کو رکھنا, اور آنے والے کی جو ہے نا اس کی انسپیکشن خود کرنا اور اس کو خود جج کرنا, اور اس کے لیے کہ یہ بندہ جو ہے وہ کوئی بلیک منی تو یوز نہیں کر رہا, یہ کوئی دوسری منی جو ہے وہ تو نہیں سسٹم کے اندر لے کے آ رہا, مطلب اس میں
किसी किस्म की भी हो सकती है। तो वो उस हवाले से करके उसने जो रियल स्टेट है उसको कंफ्यूज कर दिया, और जो रियल स्टेट के लिए काम करने वाले लोग हैं उनको जो है ना वो उसने कंफ्यूज कर दिया इस लॉ ने। तो उसके लिए सारे ये इस पे बात मुख्तलिफ फोरम पे बात कर रहे हैं कि ये इस हवाले से जो इनको जो रियल स्टेट के लिए काम करने वाली तंजीमें उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको एतमाद में लिया जाए, ताकि इस तरह का एक तरीके से, चूंकि वो जो जब हम भी जो मीटिंग में बैठे हैं तो वो अपने ऊपर बात कहते हैं जी हमारे ऊपर ये जो ना वो ज़बरदस्ती इम्पोज की जा रही है FATF की तरफ से। तो उस हवाले से हमने भी ये बोला था कि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, लेकिन उसके लिए हमें हमारे हिसाब से चीज़ों को जो है ना वो टैकल किया जाए। जो रियल एस्टेट के लिए काम करने वाले लोग हैं डेफिनेटली वो बेहतर समझते हैं कि चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती हैं बनिस्बत उसके जो जिसने सिर्फ डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी है। तो जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे अभी तावन का जो फुकदान है वो हम चाहेंगे कि उस हवाले से जो है जितने हमारे बड़े हैं जो रियल एस्टेट के लिए काम करने वाले हैं उनको ऑन बोर्ड लेके तो उसको एक आसानी वाला मामला किया जाए। वरना क्या होगा, ये जो एमनेस्टी दी हुई है, ये जो एक बूस्ट है इसमें रियल एस्टेट में और कंस्ट्रक्शन में, ये जैसे लोगों को वो नोटिस सर्व होंगे तो ये उसके लिए इसको मुझे ऐसे लगता है कि ये थोड़ा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे जब इनके अदारों के नोटिस उनको जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा हम ये आपसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, इस चीज़ को आप भी उठाएं कि ये जो FATF के हवाले से जो इनको रियल्टर्स को रियल एस्टेट के लिए काम करने वालों को जो पाबंद किया गया उसके लिए कोई आसानियां पैदा की जाए और जो उनके जो शराइत हैं उनमें कोई नरमी पैदा की जाए ताकि रियल एस्टेट का काम करने वाला भी खुद भी महफूज महसूस करे अपना। ठीक है जी। राहिल हारून साहब, फेडरेशन के लेवल पर आप लोगों की मीटिंग्स वगैरह भी हुई हैं, हो रही हैं, बातचीत चल रही है, ख़ासतौर पे इसी हवाले से जो FBR के साथ चीज़ें हैं, तो क्या उम्मीद नज़र आ रही है आपको कि इंटरनेशनल लेवल पर तो देखें रिक्वायरमेंट हैं उसको तो मीट करना ही होगा पाकिस्तान ने, लेकिन अब उसमें आप लोग हैं जैसे और जो स्टेक होल्डर हैं और प्लस जो वहाँ इन्वेस्टर है जो पैसा ला रहा है, ठीक है ना, उसी की बेसिकली तो इन्फॉर्मेशन चीज़ें चाहिए ना। तो आपके ख्याल में ये चीज़ें हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, कैसे होगी ये जो FATF की जो पॉलिसीज़ आई और जिस तरीके से उन्होंने रजिस्टर्ड होने का कहा, हर स्टेट एजेंट को डाटा प्रोवाइड करने का कहा, तो ये चीज़ नामुमकिन सी एक बात है, क्योंकि डाटा प्रोवाइड करना ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है कि जो भी अगर कोई इस तरह से कोई शख्स है, कोई मतलब कोई ऐसा उनको नज़र आती है चीज़, तो वो ट्रांजैक्शंस जो है वो खुद उस चीज़ को चेक करें। हमें तो किसी चीज़ का पता नहीं है कि हमारे पास कोई अगर बायर आता है और कोई चीज़ भी हमसे लेता है तो हमें इस बारे में इल्म नहीं है कि वो उसकी प्रोफाइल क्या है और ये क्या नहीं है। तो उसके हिसाब से ये बात हम लोगों ने आगे भी पहुंचाई है। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के जनरल हैदर साहब हैं, तो उन तक हमारी सिफारिशात तजावीज़ात गई हैं और फेडरेशन के लेवल पे ये हमने काम किया है। और कराची के प्रेसिडेंट हैं और हमारे एम रहमान साहब, उन्होंने भी किया है, और जो मेरे भाई हैं बिलाल तालिब साहब, ये भी यहाँ पर जो भी हमारे जितने भी लोग हैं उनमें अवेयरनेस भी एक प्रोग्राम के तहत भी ये लोग ये अपना काम भी यहाँ पे कर रहे हैं। और हम भी इस पे जो है वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि जो बेहतरी आ सके तो उसमें हम ऐसी मतलब थोड़ी चेंजिंग्स होनी चाहिए जो रियल एस्टेट एजेंट भी सेफ हो और मुल्क का जो है हमारा जो FATF से ये हमारा मुल्क निकल पाए, और ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिससे मईशत भी तरक्की करे। बहुत शुक्रिया आपका राहिल हारून साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। बिलाल तालिब साहब, आपका बहुत सारा शुक्रिया। और जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और हमने बात की रियल एस्टेट सेक्टर पे और जो कवानीन नाफिज होने जा रहे हैं उस पर बात की, और इस पर बात की कि अब नया घर ख़रीदना या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो पहले की तरह ज़्यादा आसान नहीं लग रहा। उसकी अब कुछ रिक्वायरमेंट आ गई हैं जो कि हर आदमी को उसको फॉलो करना है ताकि पाकिस्तान जल्द से जल्द ग्रे लिस्ट से बाहर आ सके। तो नाज़रीन, अगर आप भी हमारे किसी शो में शिरकत करना चाहते हैं या किसी मसले की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 0300 364 2759। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को और हमारे मेहमानों को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।